آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک تاریخی سفر پر، ایک ایسا سفر جو ہمیں سکندر اعظم کے دور سے شروع کر کے آج کے طورو تک لے آئے گا۔ یہ کہانی ہے جنگوں کی، تہذیبوں کی، علم اور روحانیت کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سکندر اعظم اور جنرل توریس۔ 2300 سال پہلے سکندر اعظم ایران اور کابل فتح کر کے وادی سوات پہنچا۔ یہاں اس نے راجہ آرنس کو شکست دی اور آگے بڑھتے ہوئے ایک بلند اور محفوظ ٹیلے پر پہنچا۔ اسی ٹیلے پر اس نے اپنے جنرل توریس کو تعینات کیا۔ وقت کے ساتھ اسی نام سے یہ جگہ تور اور تورو تھیری کہلائی۔ یہی تھا اس تاریخی بستی کا پہلا تعارف۔ افغان قبائل اور دلساک قوم۔ یونانیوں کے بعد یہاں مختلف افغان قبائل آئے۔ سب سے طاقتور قبیلہ تھا دلساک، جنہوں نے صدیوں تک خطے پر حکومت کی۔ انہوں نے کھیت آباد کیے، بستیاں بنائیں اور تورو تھیری کو اپنا مرکز بنایا۔ ترک اور شلمانی قبائل۔ بعد میں وسطی ایشیا سے ترک اور شلمانی قبائل اس علاقے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دلساک سے برتری حاصل کر لی اور نئے طور طریقے متعارف کرائے۔ یہ وہ وقت تھا جب تورو تھیری کی آبادی میں مختلف ثقافتوں کا ملاپ ہوا۔ ہن قبائل کی آمد۔ 5ویں صدی میں خوفناک خانہ بدوش ہن قبائل یہاں پہنچے۔ یہ جنگجو قوم زیادہ دیر نہیں ٹکی، لیکن اپنی بہادری اور سخت زندگی کا اثر چھوڑ گئی۔ مذاہب کا دور۔ اسلام سے پہلے اس خطے پر بدھ مت اور ہندو مت کا غلبہ رہا۔ چینی سیاح فاہین اور ولنگ نے یہاں بدھ خانقاہوں کا ذکر کیا۔ آثار قدیمہ آج بھی اس دور کی گواہی دیتے ہیں۔ گاؤں تورو کا پرانا نام توریس تھا، جسے بعد میں عرب اقوام نے آباد کیا اور یہ زرخیز و محفوظ مقام ہونے کے باعث مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ سنسکرت اور ہندو مت کی ویدک روایات سے یہاں کے علماء نے بھی استفادہ کیا۔ مقامی ہندو علماء اپنی جلو ثوابی کے چھوٹے لاہور سے اور امکو توراؤ کے رہنے والے قابل ذکر ہیں۔ اسلام کے پھیلاؤ کے بعد تورو ایک علمی مرکز بن گیا اور بخارا ثانی کہلایا۔ یہاں کے علماء نے برصغیر کے بڑے مدارس دہلی، لاہور، دائبیل، امرتسر، جوناگڑھ میں خدمات انجام دی۔ آزادی کی تحریک میں تورو کے لوگوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جنرل بخت خان، حافظ رحمت خان اور جنرل دوندے خان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ انگریز مورخین نے تورو کے رہائشی امیر خان بنڈرا اور عظیم خان چیتو کو اہم مجاہدین کے طور پر لکھا۔ 1817 میں سید احمد بریلوی نے بھی تورو کو اپنا مرکز اور ہیڈ کوارٹر بنایا۔ آج بھی تورو کو علمی و ادبی گڑھ مانا جاتا ہے اور یہاں سے مختلف شعبوں میں باصلاحیت شخصیات نے خدمات انجام دی ہیں۔ آمد و رفت کے لیے تورو سے اکوڑا خٹک جانے والا راستہ قدیم دور سے اہم رہا ہے اور اب جدید سڑکوں نے سفر کو مزید آسان کر دیا ہے۔ ترک اور ہن اقوام کی آمد۔ 6 صدی عیسوی میں ترک قبائل خطہ توریس، تورو اول اور اس کے آس پاس آباد ہوئے۔ مورخین کے مطابق ترک قوم ہن او قوم سے قریب تر تھی۔ ترکوں سے پہلے او دلزاک او اور شلمانی قبیلے یہاں آباد تھے، لیکن ترکوں نے بعد میں ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اسی طرح ہن قبائل بھی 5ویں صدی عیسوی میں ساسانی بادشاہ شاپور کے زمانے میں اس خطے میں داخل ہوئے۔ وہ ابتدا میں بلخ اور ایران میں آباد ہوئے اور پھر موجودہ افغانستان اور تورو ڈھیری میں بھی آئے۔ لیکن ترکوں کے قبضے کے باعث ہن زیادہ عرصہ یہاں نہ ٹھہر سکے اور دیگر علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ مختلف مورخین نے ہن اقوام کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، جیسے سفید ہن، ہفتال و پیتال۔ یوں تورو ڈھیری، تورو اول ایک ایسا خطہ رہا ہے جہاں آریائی قبائل میدی فارسی سکندر کے یونانی فوجی ترک اور ہن باری باری آ کر آباد ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقام تاریخی اور تہذیبی اعتبار سے بے حد اہم سمجھا جاتا ہے اور اس کی بنیاد سکندر اعظم کے جنرل توریس او کے نام سے جڑی ہے۔ اسلام کی آمد۔ 7ویں صدی کے بعد اسلام کی روشنی یہاں پہنچی۔ تورو تھیری ایک علمی اور دینی مرکز بن گیا۔ اسے بخارا ثانی کہا جانے لگا اور یہاں کے علماء نے دہلی، لاہور اور آگرہ کے بڑے مدارس میں پڑھایا۔ ملک حسن خان اور تھیری حسن خان۔ تورو کا ایک حصہ بعد میں ایری حسن خان کہلایا، جہاں ایک بزرگ اور عالم ملک حسن خان نے رہائش اختیار کی۔ آج بھی ان کا مزار عقیدت کا مرکز ہے۔ یوسفزئی قبائل۔ 15ویں صدی میں یوسفزئی قبائل افغانستان سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ انہوں نے دلساک کو شکست دی اور علاقے کو نیا رنگ دیا۔ کھیت آباد ہوئے، معیشت بڑھی اور تورو اوسفزیو کا مرکز بن گیا۔ تورو کی سرزمین کئی نامور شخصیات کی جنم بھومی ہے۔ جنرل بخت خان 1857 کی جنون آزادی کا ہیرو۔ حافظ رحمت خان روحیلا سردار۔ آزادی کی تحریک۔
انگریزوں کے خلاف جنگ میں تورو کے لوگ ہمیشہ آگے رہے۔ مجاہدین نے یہاں سے اپنی تحریکیں چلائی اور آزادی کی جنگ میں حصہ لیا۔ آج کا تورو، آج بھی تورو علم اور ادب کا گڑھ ہے۔ یہاں کے لوگ سیاست، تعلیم اور مختلف شعبوں میں نام کما رہے ہیں۔ بہتر سڑکیں اور تعلیمی ادارے اس علاقے کو جدید دور سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ تھی تورو کی مکمل کہانی، سکندر اعظم کے جنرل توریس سے لے کر آج کے جدید گاؤں تک۔ یہ سرزمین ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کبھی ایک جگہ نہیں رکتی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ٹرو ٹائمز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اور دلچسپ حقائق لائیں گے۔